بنیادی اشیاء خورنوش پر غریب طبقے کو ریلیف نہ مل سکا۔ گھی، آئل، چاول، مسالہ جات اور دیگر اشیاء کی قیمتیں عوام کی پہنچ سے باہر۔ مارکیٹ میں 3 اقسام کا گھی 490 سے 610 روپے کلو میں فروخت۔ چینی 160، پیکنگ والی چینی 190 روپے کلو فروخت۔ مارکیٹ میں چاول 320 سے 640 روپے کلو فروخت۔ دودھ کی سرکاری قیمت 170 روپے فی لیٹر مقرر۔ مارکیٹ میں دودھ 200 سے 240 روپے لیٹر فروخت۔ دہی 240 روپے سے 260 روپے کلو بیچا جا رہا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں پھل اور سبزیوں کی قیمتیں بے قابو۔ سرکاری ریٹ لسٹ صرف کاغذوں تک محدود۔ آلو سرکاری قیمت 40، بازار میں 60۔ پیاز 98 کے بجائے 150 روپے کلو فروخت۔ لہسن 235 کے بجائے 450 روپے۔ ٹماٹر 170 کے بجائے 250 روپے کلو فروخت۔ پھل بھی عام آدمی کی پہنچ سے باہر۔ آم 220 کے بجائے 260 روپے۔ آڑو 190 کے بجائے 250 روپے۔ سیب 355 کے بجائے 400 روپے کلو فروخت۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل پھر مہنگا کر دیا۔ پیٹرول 13 روپے 18 پیسے لیٹر مہنگا، نئی قیمت 310 روپے 71 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں 13 روپے 80 پیسے اضافہ ہوا۔ ڈیزل کی قیمت 323 روپے 30 پیسے پر پہنچ گئی۔ مٹی کا تیل 11 روپے 19 پیسے اضافے سے 242 روپے 33 پیسے لیٹر ہو گیا۔ پیٹرول مہنگا ہوتے ہی عوام کی امیدیں ٹوٹ گئیں۔ شہریوں کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ۔ مہنگائی میں تو اضافہ ہو ہی رہا ہے، دن پہ دن ہو رہا ہے۔ پیٹرول سستا بھی ہو جاتا ہے، مہنگائی ویسی ہی ہے۔ ایک دفعہ جو چیزیں بڑھ جاتی ہیں اب آپ لیکن ہر جگہ پہ ہر ملک میں پیٹرول سستا ہوا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے کیا تھا 2-3 روپے سستا کیا تھا، پھر انہوں نے 15 روپے مہنگا کر دیا۔ جی سر، مزید تو اضافہ کیا ہے، لیکن یہ شہریوں کے لیے بہت پریشانی کا سبب ہے، کیونکہ ہم آئے دن دیکھ رہے ہوتے ہیں کبھی پیٹرول بڑھ رہا ہے کبھی کم ہو رہا ہے۔ لوگوں کی جو ایک آمدن ہوتی ہے وہ نہیں بڑھ رہی، کسی لحاظ سے مزدور طبقہ پھر بھی پریشانی ہے، ہر لحاظ سے اس کو سپورٹ ملنی چاہیے۔ یہاں پیٹرول کو ریڈیوس کرنا چاہیے، تو یہ پیٹرول بڑھا رہے ہیں۔ جب یہ ان کی جنگ ہوئی تھی کم ہو رہا تھا تب تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پیٹرول سارے کہ ہم کیسے بڑھائیں، ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ اب تو خوشی خوشی انہوں نے بڑھا دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ۔ مختلف علاقوں میں ملی رکشہ یونین کے احتجاجی مظاہرے۔ رکشہ ڈرائیوروں کا حکومت سے قیمتیں فوری واپس لینے کا مطالبہ۔ پیٹرول مہنگا ہونے سے جنچی رکشہ ڈرائیورز بھی پریشان، حکومت سے کرایوں میں اضافے کی اجازت مانگی۔ مارکیٹ میں ایل پی جی کی منمانی قیمتوں پر فروخت جاری۔ ایل پی جی کی سرکاری قیمت 300 روپے کلو مقرر۔ مختلف علاقوں میں ایل پی جی 450 سے 500 روپے کلو فروخت۔ گیس کی مسلسل بڑھتی قیمتوں نے شہریوں کی پریشانی میں اضافہ کر دیا۔ ایل پی جی کی مہنگے دام و فروخت سے صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا۔ سی بی ڈی ورٹیکس پر فنشنگ کا کام 80% مکمل۔ منصوبہ لاہور پرائم سی بی ڈی کار ڈسٹرکٹ میں 1 لاکھ مربع فٹ پر محیط ہے۔ سی بی ڈی ورٹیکس 2 بیسمنٹ، گراؤنڈ اور 7 منزلوں پر مشتمل۔ پلازے میں 2500 گاڑیوں، موٹر سائیکلوں کی پارکنگ کی گنجائش۔ بیرونی ٹائل ورک مکمل کر لیا گیا۔ ماربل ورک تکمیل کے آخری مراحل میں۔ مناسب تیاری بندوبست کے بغیر فرد کے اجراء پر پابندی کا خمیازہ۔ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کو 10 روز میں ہی فیصلہ واپس لینا پڑ گیا۔ نقل اراضی ریکارڈ کے نام سے فرد کا اجراء اور دوبارہ شروع۔ پیلرا نے فرد پر پابندی لگا کر گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ متعارف کروایا تھا۔ کئی مزاجات کا ریکارڈ آن لائن نہ ہونے سے شہریوں کو مشکلات۔ دانش سکولز اتھارٹی پنجاب کی نااہلی 12 کروڑ 20 لاکھ کی ریکوری نہ ہونے کا انکشاف۔ بھکر میں دانش سکول منکیرہ کے ٹھیکیداروں سے وصولی نہ کی گئی۔ آڈٹ سال 2022-23 میں بے ضابطگی کی نشاندہی ہو گئی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ذمہ داروں کا تعین اور ریکوری تک آڈٹ پیراز زیر التوا رکھنے کا فیصلہ۔ مصطفیٰ پارک میں بجلی کی تاروں کے جان و مال جان بن گئے۔ گلیوں بازاروں میں لٹکتی تاریں خطرہ بن گئی۔ گھروں کی دیواروں کے ساتھ بجلی کے جوائنٹ سے کرنٹ لگنے کا خطرہ بڑھ گیا۔ درینہ مسائل حل نہ ہونے پر مکین سراپا احتجاج۔ باغڑیاں نواز روڈ اور اطراف میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے مکین پریشان۔ کہتے ہیں علاقے میں لوڈ شیڈنگ کا کوئی شیڈول مقرر ہی نہیں۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شدید اذیت میں مبتلا ہے۔ انتظامیہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا شیڈول مقرر کرے۔ نواں کوٹ گنج بخش پارک بخاری پارک میں پانی کی شدید قلت۔ مشتاق ٹاؤن سمیت گرد و نواح میں بھی پانی کی قلت کا سامنا۔
پانی کے دم فراہمی کے باعث علاقہ مکین سراپا احتجاج، انتظامیہ سے نوٹس لے کر پانی کا مسئلہ جلد حل کرانے کا مطالبہ۔ قانون کی جعلی ڈگریوں کے بڑے اسکینڈل کا انکشاف، 1200 وکلاء کی ڈگریاں مشکوک قرار، تحقیقات کا آغاز، پنجاب بار کونسل نے 125 وکلاء کے لائسنس معطل کیے، شوگس نوٹس، تعلیمی اسناد اور LLB کی اصل ڈگریاں طلب، اصل ڈگریاں فراہم نہ کرنے پر لائسنس منسوخ، مقدمات درج ہوں گے۔ ہائی کورٹ کا شناختی کارڈ بلاک کرنے سے متعلق بڑا فیصلہ، فیملی کورٹ کے ڈگری کیسز پہ شناختی کارڈ بلاک کرنا غیر قانونی قرار، شناختی کارڈ بنیادی شناختی دستاویز، قانون کے بغیر بلاک نہیں کیا جا سکتا، فیملی کیسز میں ڈگری پر عمل درآمد قانون کے مطابق ہوگا، عدالت کا درخواست گزار کا بلاک شناختی کارڈ فوری بحال کرنے کا حکم۔ ہائی کورٹ نے PMS منسٹریل کوٹا انٹرویو سے متعلق کیس کا فیصلہ سنا دیا، شارٹ لسٹنگ کے خلاف دائر 22 درخواستیں خارج، جسٹس ملک محمد اویس خالد نے محمد نعیم اور دیگر کی درخواستوں پر فیصلہ جاری کر دیا۔ صرف پاسنگ مارکس لینا انٹرویو کے لیے بلائے جانے کا قانونی حق نہیں دیتا، PPSC کا انٹرویو کے لیے ایک نشست پر 5 امیدوار بلانے کا فارمولہ قانونی قرار۔ 2 غیر ملکی خواتین کا ہائی پروفائل کیس، ملزم وحید طاہر کی بازیابی کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر، رجسٹرار آفس نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض لگا دیا، اہل خانہ کو ملزم سے ملاقات کی اجازت دینے کی بھی استدعا، وحید طاہر کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے کر فوری رہا کرنے کی بھی استدعا۔ ادھر 3 ملزمان کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد عدالت پیش کیا گیا، عدالت نے ملزمان کا 5 دن کا مزید جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں نئی اہم تعیناتی، ایڈیشنل رجسٹرار HR ہائی کورٹ سیشن جج رفاقت علی قمر DG اسٹیبلشمنٹ تعینات، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی منظوری سے تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان کی سینئر اینکر پرسن افتخار احمد کی رہائش کا آمد، افتخار احمد کے بھائی آغا اقبال احمد کے انتقال پر تعزیت فاتح خانی کی، اسپیکر پنجاب اسمبلی کی سوگواران خاندان سے دلی ہمدردی اور صبر جمیل کی دعا۔ امریکی قونصلیٹ کے وفد کا EPA کا دورہ، سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے امریکی وفد کا استقبال کیا، وفد نے EPA کنٹرول روم کا دورہ کیا، ماحولیاتی مانیٹرنگ سسٹم کا جائزہ لیا، مریم اورنگزیب نے وفد اتھارٹی کی کارکردگی پر بریفنگ دی۔ صوبائی وزیر چودھری شافع حسین سے فرنیچر میکرز کے وفد کی ملاقات، وفد کی قیادت چیئرمین ایسوسی ایشن محمد افضل نے کی، فرنیچر کی برآمدات بڑھانے کی تجاویز، عالمی معیار کا فرنیچر بنانے پر گفتگو، فرنیچر سٹی میں عالمی معیار کے فرنیچر ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بنانے کی تجویز پر غور۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے 3 جوڈیشل ٹاور کا سنگ بنیاد رکھ دیا، چیف جسٹس نے سولر سسٹم اور خواتین بار کا بھی افتتاح کیا، 2 جوڈیشل ٹاور 17 منزلہ ہوں گے جس میں 184 کمرے ہوں گے، جوڈیشل ٹاورز میں 276 گاڑیاں 900 موٹر سائیکلیں پارک ہو سکیں گی، تیسرا ایڈمن ٹاور ہوگا جس میں بینک، مارکنگ، برانچ، ڈاکخانہ اور دیگر کمرے ہوں گے۔ چیف جسٹس نے ججز اور سٹاف میں شیلڈز تقسیم کی۔ کمشنر لاہور نعمان یوسف کا DC کے ہمراہ واسا ہیڈ آفس کا دورہ اجلاس، وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز احمد کی شرکت، واسا لاہور کمانڈ اینڈ کنٹرول اور راؤنڈ دی کلاک مانیٹرنگ سینٹر کا بھی دورہ، رین مانیٹرنگ ڈیش بورڈ، لائیو انڈر پاسز، کیمرہ مانیٹرنگ، ڈسپوزل اسٹیشن مانیٹرنگ کا جائزہ لیا، MD واسا کی واسا آپریشنز شکایات ازالہ، واٹر سپلائی پر بریفنگ۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اجاز کی کینٹ میں کھلی کچہری، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو AC کینٹ اور AC صدر ہمراہ تھے، DC نے شہریوں کے مسائل سنے اور موقع پر احکامات جاری کیے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور محمد علی اجاز کا تحصیل صدر کا بھی دورہ، لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت جاری توسیعی کاموں کا معائنہ کیا۔ CTO عبدالرحیم شیرازی سے منی مسئلہ ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات، ٹرانسپورٹرز نے CTO کو مسائل اور تحفظات سے آگاہ کیا، غفلت لاپرواہی سے ڈرائیونگ، اوور سپیڈنگ کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی پر اتفاق، مسائل کے حل کے لیے ٹرانسپورٹرز اور DSP پر مشتمل کمیٹیاں تشکیل دے دی گئیں۔
پائنیئرز بزنس مین گروپ کی چیمبر انتخابات کی حکمت عملی بارے تقریب، علی حسام اصغر، ایس ایم تنویر، حارث عتیق، مردان علی زیدی کی شرکت، ابوذر غفاری، حاجی نواز پپو، عتیق الرحمان، جمشید کھوکر کی شرکت، رانا عبدالرافع، عادل منیر، شاہد نصیر، سہیل محمود بٹ سمیت تاجروں کی بڑی تعداد تھی شریک۔ حفیظ سینٹر کے انتخابات، پروگریسو گروپ اور خدمت گروپ فاؤنڈرز میں الائنس، حفیظ سینٹر میں انتخابی الائنس کے حوالے سے تقریب، شیخ فیاض، عارف نصیب، محمد طارق سمیت دیگر تاجر رہنماؤں کی شرکت۔ ایکسپو سینٹر میں 3 روزہ سولر اینڈ سٹوریج ایکسپو، وفاقی وزیر مالیاتی تبدیلی مصدق ملک کا دورہ، میڈیا سے گفتگو میں بولے، پاکستان سولر ایسوسی ایشن نے شاندار نمائش کا اہتمام کیا، پرائیویٹ سیکٹر کا سولر انڈسٹری میں اہم کردار ہے۔ ایکسپو سینٹر میں جاری سولر اینڈ سٹوریج ایکسپو 2026 کا دوسرا روز ٹاؤن مائکرو کے سٹال نے مندوبین اور شرکاء کی توجہ حاصل کرے گی۔ ٹائم مارکٹون اور سولر انورٹرز، لیتھیم بیٹریز، یو پی ایس اور دیگر سولر مصنوعات پیش کر رہی ہے۔ ورلڈ پاپولیشن ڈے کے موقع پر فلیٹیز ہوٹل میں خصوصی کانفرنس تقریب کا انعقاد محکمہ صحت آبادی کے زیر اہتمام کیا گیا۔ صوبائی وزیر خارجہ عمران نذیر، مشیر وزیر اعلیٰ سارہ افضل تارڑ کی شرکت، بڑھتی آبادی، خاندانی منصوبہ بندی اور عوامی آگاہی کے فروغ پر گفتگو۔ لمز کی کنووکیشن 2026 کی تقریبات کا انعقاد، 1509 طلباء میں ماسٹرز، پی ایچ ڈی اور انڈر گریجویٹ ڈگریاں تقسیم، نمایاں طلباء کو نیشنل مینجمنٹ فاؤنڈیشن میڈل سے نوازا گیا، نمایاں گریجویٹس کو ڈی ایچ ایل ایوارڈز بھی دیے گئے۔ 8ویں پریزیڈنٹ کپ ایشین ریجن چیمپئن شپ آئندہ ماہ ہوگی۔ ورلڈ تائیکوانڈو پریزیڈنٹ کپ میں مختلف ممالک کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔ بھارت کے 1 آفیشل اور 3 کھلاڑیوں نے ایونٹ میں شرکت کے لیے رجسٹریشن کرائی ہے۔ چیئرمین پاکستان تائیکوانڈو فیڈریشن وسیم احمد جنجوعہ کی پریس کانفرنس۔